حرام کھانے پینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے تمام عیوب سے، اور اللہ تعالیٰ طیب ہی کو قبول کرتا ہے صدقے میں یا اعمال میں، عقائد میں۔ اللہ کے ہاں قبولیت کس کے لیے ہے؟ طیب کے لیے۔ پاک عقیدہ، پاک اقوال، پاک اعمال، پاک صدقات، جو بھی اللہ قبول کرتا ہے طیب ہونا چاہیے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، طیب کے معنی عمدہ اور پاک کے ہوتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا ہے۔ مومنین کو بھی وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا۔ رسولوں کو کیا حکم دیا؟ فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ رسولوں سے اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، طیبات میں سے کھاؤ، طیبات پاک رزق میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ عمل تم کرتے ہو مجھے معلوم ہے، جو کچھ عمل تم کرتے ہو مجھے میرے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی کیا حکم دیا کہ وہ پاک چیزیں کھائیں، طیب، دونوں اعتبار سے طیب ہونا چاہیے، اپنی ذات میں بھی اور اکتساب میں بھی۔ بعض چیزیں وہ ہیں جو حرام ہیں سرے سے، جیسے خنزیر کا گوشت ہے، کیا ہے وہ؟ سرے سے حرام ہے۔ لیکن بکری چوری کی، ہاں بکری حلال ہے، لیکن اب وہ فی نفسی ہی کیا ہے؟ حلال ہے۔ لیکن اگر وہ بکری غیر اللہ کے نام سے ذبح ہوئی ہے تو گوشت حرام ہے، یا اگر اللہ کے نام سے ذبح کیا ہے لیکن چوری کر کے تو کیا ہے؟ ہاں، تو اپنی ذات میں بھی حلال ہونا چاہیے اور کمائی میں بھی حلال ہونا چاہیے، تب جا کے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ حلال ہی تو ہے، جسے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، کھانا ہے نا، رزق ہے، اس نے کیا بگاڑا تمہارا، بزرگوں کے نام سے ہوگا تو حرام ہو جاتا کیا؟ رزق ہے نا، یہ اللہ ہی نے تو دیا ہے نا، یہ کون دیا؟ اللہ دیا، تو حلال کیا، کھانے میں کیا نقصان ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ہے حلال، گوشت حلال ہے، لیکن گوشت کو جس طریقے سے ذبح کیا گیا بکری کو، وہ کیا ہے؟ حرام ہے، اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، بابا کے نام سے ذبح ہوا ہے یہ، اب نہیں کھا سکتے ہم اس کو۔ تو تھا وہ حلال اسلامی اعتبار سے، لیکن ذبح تم نے کیا تو کیا ہو گیا؟ وہ حرام ہو گیا۔ تو دونوں اعتبار سے حلال ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، تمہارے اعمال کو میں جانتا ہوں۔ اس آیت میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ آدمی کے رزق کا اس کے اعمال سے ایک تعلق ہے۔ حلال رزق نیک اعمال کا سبب بنتا ہے۔ اگر آدمی کا رزق حرام ہو، اس کی زندگی میں بھی برائیاں آتی ہیں۔ آدمی کے رزق کا انسان کی شخصیت اور اس کے اعمال پر اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے رزق کا حکم دیا، اس کے بعد اعمال کا حکم دیا، وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ اسی طرح سے مومنین کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان طیبات میں سے جو ہم نے تم کو بطور رزق عطا کی ہیں، ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جس کو ہم نے تمہارے لیے رزق بنایا ہے۔ تو پاک رزق کھاؤ، اس کا حکم پہلے کس کو مل رہا ہے؟ رسولوں کو، اور یہی حکم کس کو مل رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ رسولوں کے لیے بھی حکم ہے اور ایمان والوں کے لیے بھی۔ ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، یطیل السفر، اس کا سفر لمبا ہے، لمبے سفر میں ہے، اشعث اغبر، اشعث اغبر، اشعث بال بکھرے ہیں، اغبر غبار میں، دھول میں اٹا ہوا ہے، مٹی میں اٹا ہوا ہے، یمد یدیہ الی السماء، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے دعا کر رہا ہے،
یا رب یا رب، اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، اے میرے رب اے میرے رب، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اور وہ حرام غذا ہی پر پلا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کیسے قبول ہوگی اس کی دعا؟ کیسے قبول ہوگی اس کی دعا؟ کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، حرام ہی پر پل رہا ہے، کیسے دعا قبول ہوگی؟ معلوم ہے کہ حرام کھانے پینے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ علماء نے کہا یہاں غور کرو، اس آدمی کا حال بتانے میں کیا حکمت ہے، کیوں بتایا ایسا؟ کیا کیا حال ہے اس کا؟ یطیل السفر، سفر میں دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آگے آئے گا، سفر میں دعا قبول ہوتی، لیکن سفر کیسا ہے اس کا؟ لمبا سفر ہے، اور بھی زیادہ قبول ہونا چاہیے۔ اشعث، بکھرے بال ہیں، پریشان حال آدمی کی دعا قبول ہوتی۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، پریشان حال ہے، بکھرے بال، دھول میں اٹا ہوا ہے، سفر کی تکلیف اس پر ہے، سفر کے اثرات اس پر ہیں، پراگندہ حال ہے ایک دم، دعا قبول ہونا چاہیے۔ یمد یدیہ الی السماء، ابتحال کر رہا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھانے سے دعا قبول کرتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے حدیث سنی؟ یہ بھی وہ ذریعہ دعا کی قبولیت کا، اللہ کو ایسے نام سے پکار رہا ہے جس سے دعا قبول کرتا ہے۔ رب، رزق دینے والا، مسائل کو حل کرنے والا، وہ رب ہے ہمارا، الحمدللہ رب العالمین، رب ہے ہمارا، اس نام سے پکار رہا ہے، اور ایک بار نہیں، بار بار پکار رہا ہے، یا رب یا رب۔ تکرار دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے، اتنے سارے اسباب ہیں، اللہ کے اسماء کے وسیلے سے دعا کر رہا ہے، تکرار کر رہا ہے، رب نام دعا میں استعمال کر رہا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے، دونوں ہاتھ پھیلا رہا آسمان کی طرف، سفر میں ہے اور پراگندہ حال ہے، پھر بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ یہ سارے اسباب دعا کی قبولیت کے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ایسا کام اس نے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے دعا رد ہو جائے گی، وہ کیا ہے؟ حرام، حرام کھانا پینا پہننا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھئی یہ حرام کا ہے، کھا نہیں سکتے ہیں، اس کے بیت الخلا کی جوتیاں لے لیں گے اس کے لیے۔ وہ ملبسہ حرام، جوتی کیا کرتے ہیں آپ؟ ہاں پہنتے ہیں، ملبس لباس، لباس میں کپڑے بھی آتے ہیں، جوتیاں بھی آتی ہیں، انگوٹھی بھی آتی ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ لباس صرف کپڑے کو کہتے ہیں، نہیں، جوتیاں بھی لباس میں آتی ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حرام کھانا پینا اور حرام پہننا دعاؤں کی قبولیت میں کیا ہے؟ رکاوٹ ہے۔ لہٰذا دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے یہ بات ہے کہ آدمی کا رزق کیسا ہو؟ حلال ہو، حلال ہو، تھوڑا کماؤ، تھوڑا کھاؤ، پھٹا پہنو، کم سے کم اللہ دعا تو قبول کرے گا بھائی۔ اللہ تعالیٰ دعا سے وہ دے سکتا ہے جو تیری کوشش سے نہیں ملے گا، اور کثرت اصل نہیں ہے، برکت اصل ہے۔ برکت بڑی کہ کثرت بڑی؟ برکت کیا ہے؟ تھوڑا ہو لیکن اس میں بقا اور اضافہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ جانتے ہیں، سفر میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اونٹ ذبح کرنے مت دو ان لوگوں کو، آپ کیا کرو، آپ سب کا کھانا جمع کرو، جتنا کچھ بچا ہوا تھوڑا بھی ہے آپ جمع کر کے دعا کرو اللہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس کے برتن میں جتنا تھوڑا بہت ٹکڑا جو بھی ہے کھانا، روٹی ویٹی جو بھی ہے لاؤ ڈالو، سب لا کے ڈال دیے چمڑے کے دسترخوان پہ، اتنا سا آ گیا تھوڑا، آپ نے اللہ سے دعا کی، فاتحہ نہیں دیے، دعا کی اللہ سے۔ اگر فاتحہ دیے تو داتا حدیث میں آپ سب کو سکھاتے، دیکھو ایسا دینا، آپ نے اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہ کے اور آپ کے درمیان ہے، اگر وہ تعلیم کی چیز ہوتی، اتباع کی چیز ہوتی تو آپ سکھاتے، دعا کیا آپ نے، اور کہا بھرو برتنوں میں اس کو، سب لوگوں نے برتنوں میں بھرا، فل، پورے قافلے کے برتن فل، اور جتنا تھا اتنا باقی اس کے اوپر، تو تھوڑا ہے لیکن کیا ہوا؟ کافی ہے، زیادہ لیکن بھکاری کا بھکاری،
برکت کیا ہے؟ تھوڑا رہے گا لیکن کافی ہو جائے گا. تو اصل برکت ہے، کثرت نہیں. برکت سے ہونے والی زیادتی وہ خیر ہے، لیکن بے برکت زیادتی خیر نہیں ہے. اس سے آدمی کے پاس دکھتا ہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس کا. لہذا حلال تھوڑا ہو، اس میں فقر و فاقہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن حلال حلال ہے، وہ عزت ہے آدمی کی، حرام نہیں. حرام ذلت ہے اللہ کے یہاں پر. دعا قبول نہیں کر رہا اللہ، اتنا نام اللہ رب رب بول کے بھی دعا قبول نہیں کرتا، کیا فائدہ اس کا؟ کتنا اللہ کے نزدیک کتنا وہ ذلت والا انسان ہے کہ تب پکار کے بھی اللہ نہیں سن رہا. اتنا رحیم رب ہے لیکن نہیں قبول کرے گا. کیوں؟ اتنا سنگین معاملہ اللہ کے نزدیک. تو معمولی نہ سمجھے اس کو، معمولی نہ سمجھے.